آج پھر بغاوت کی خبریں ملی تھیں، لیکن اس مرتبہ صورتحال زیادہ سنگین تھی۔ ٹیپو کو اس موقع پر محمد علی کمیندان بہت یاد آیا، مگر وہ مرد جانباز سیاست اور دنیاداری کے ہنگاموں سے بہت دور جا چکا تھا۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد ٹیپو نے سید غفار کو سرنگا پٹم روانہ کر دیا۔ سید غفار اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ ان کے خیال میں ایک دن کی تاخیر بھی انتہائی ہنگامہ خیز اور تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے سید غفار نے دشوار گزار مگر مختصر راستے کا انتخاب کیا۔ وہ ماگڑی کے جنگل سے ہوتے ہوئے آدھی رات کے وقت دارالحکومت کے قریب پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی پوری فوج کو دریا کے کنارے چھوڑا اور 500 سواروں کے ساتھ اس وقت قلعے کے دروازے پر پہنچے جب فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ قلعہ دار مرزا اسد بیگ نے سید غفار کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ تمام سپاہی اپنے سالار کے اشارے پر قلعے کے مختلف حصوں کی نگرانی کرنے لگے اور سید غفار مادر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فاطمہ بیگم کئی راتوں سے جاگ رہی تھی۔ سید غفار مہدی کو دیکھ کر مادر ملکہ نے سکون کی سانس لی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی کشن راؤ کی بیوی کو تنہائی میں طلب کر لیا۔ سید غفار نے دیکھا کہ وہ ایک حسین و جمیل اور حیادار عورت تھی۔ یہ کشن راؤ کی بیٹی ہے جس نے حق نمک ادا کرنے کے لیے اپنے شوہر کی سازش کو قبل از وقت ظاہر کر دیا ہے۔ فاطمہ بیگم نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا جو ہندو ہوتے ہوئے بھی ٹیپو سلطان کی وفاداری کا دم بھر رہی تھی۔ کیا تمہارے شوہر کو اس بات کا علم ہے کہ تم اس وقت مادر ملکہ کی خدمت میں موجود ہو؟ سید غفار نے کشن راؤ کی بیوی سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ میں اسی حرام کار کے اشارے پر یہاں تک پہنچی ہوں۔ کشن راؤ کی بیوی کے ہونٹوں سے نفرتوں کا زہر ٹپک رہا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں راج محل میں ہونے والے ایک ایک واقعے سے باخبر کرتی رہوں۔ سید غفار کشن راؤ کی بیوی سے مزید سوالات کر کے مطمئن ہونا چاہتا تھا، مگر درمیان میں فاطمہ بیگم بول اٹھی۔ وہ بے حیا تو یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اپنے حسن سے فائدہ اٹھائے اور بڑے فوجی افسروں کی خلوتوں میں داخل ہو کر ریاست کے اہم راز حاصل کرے، مگر اس عفت مآب عورت نے نہ جانے کن کن بہانوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ پھر جب ایک رات اس غدار نے اپنا یہ ناپاک ارادہ ظاہر کیا کہ وہ عنقریب سلطنت خداداد کو فرنگیوں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالے گا، تو یہ شریف زادی اپنی جان پر کھیل کر میری ایک معتمد کنیز بختاور کے ذریعے مجھ تک پہنچی۔ اب میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ کہتے کہتے کشن راؤ کی بیوی رونے لگی۔ نہ اپنے خاندان والوں میں اور نہ اپنے دیوتاؤں کے پاس، میں نے سب کو دیکھ لیا اور سب کو سمجھ لیا۔ مطمئن رہو بی بی، خدا نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکو گی۔ اب تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ سید غفار اس عورت کے کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے جس نے ایک بڑی سازش کو بے نقاب کر کے ریاست پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ کشن راؤ اس وقت کہاں ہے؟ سید غفار نے کوشلیہ سے پوچھا۔ کوشلیہ کشن راؤ کی بیوی کا نام تھا۔ وہ شراب کے نشے میں بدمست اپنی خوابگاہ میں سو رہا ہوگا۔ کوشلیہ کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ مادر ملکہ، پھر مجھے میرا کام جاری رکھنے کی اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے سید غفار کھڑے ہو گئے۔ تمہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں، فاطمہ بیگم نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ سید غفار کی خاندانی عظمت اور بلند کرداری سے بخوبی واقف تھیں۔ سید غفار فاطمہ بیگم کے کمرے سے نکلے اور چند ساتھیوں کے ہمراہ قلعے کے اس گوشے میں پہنچے جہاں کشن راؤ کی رہائش گاہ تھی۔ کشن راؤ کے ملازمین نے سید غفار اور چند سپاہیوں کو آتے دیکھا تو وحشت زدہ انداز میں بھاگتے ہوئے اپنے آقا کے کمرے تک پہنچے اور خوابگاہ کے دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگے۔ کشن راؤ کا نشہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر گالیاں بکتا ہوا باہر آیا۔ کس گستاخ نے میری نیند میں خلل ڈالا ہے؟ مالک، سید غفار اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں۔ کشن راؤ کے ملازمین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو قلعے کی پوری فضائی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا بکتے ہو؟ سید غفار تو سرنگا پٹم سے بہت دور محاذ جنگ پر گیا ہوا تھا، کشن راؤ نے چیختے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ آ بھی رہا ہے تو کس کی اجازت سے؟ میں دارالحکومت کا ناظم اعلیٰ ہوں، میرے حکم کے بغیر تو یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ مالک، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، باقی آپ جانیں۔ ملازمین انجانے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میرے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ کشن راؤ اس طرح چیخ رہا تھا جیسے وہ خود سلطنت خداداد کا مطلق العنان حکمران ہو۔ سید غفار اور اس کے سپاہیوں کو قلعے سے نکال باہر کرو۔ ابھی کشن راؤ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ سید غفار ایک راہداری کی آڑ سے نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی کشن راؤ تیزی سے پلٹا اور اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد سید غفار کے حکم پر کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ سپاہی اندر داخل ہوئے تو کشن راؤ بندوق لیے کھڑا تھا، مگر اس کے پورے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ کوئی میرے قریب نہ ہے، میں ایک ایک کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ کشن راؤ سپاہیوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، مگر شدت خوف کے باعث وہ گولی چلانے سے قاصر تھا۔ نمک حراموں اور غداروں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ہتھیار کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کشن راؤ کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔
پھر اسے اس قدر زدوکوب کیا کہ اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ سرنگا پٹم کا وسیع و عریض میدان بھرا ہوا تھا جہاں ایک غدار سلطنت کو موت کی سزا دی جانے والی تھی۔ سید غفار کشن راؤ کو حوالہ زندہ کر دینے کے حق میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنگی مہمات سے فارغ ہو کر خود سلطان اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، مگر فاطمہ بیگم نے اس تجویز کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کہ ٹیپو کو کب فرصت ہوگی اور کب وہ اس نمک حرام کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ پوری ریاست میں قدم قدم پر سازشوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ غدار چند روز بھی زندہ رہا تو کون جانے کہ کل کیسے کیسے گل کھلائے گا۔ اسی لیے یہی بہتر ہے کہ فوری طور پر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اور سزا اتنی عبرتناک ہو کہ جو غدار اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ بھی اس موت کو دیکھ کر جرائم سے باز آ جائیں۔ آخر سید غفار نے دارالحکومت کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے وہ بلا تاخیر میدان میں پہنچ جائے۔ اگر سرنگا پٹم کا کوئی باشندہ کسی معقول عذر کے بغیر میدان میں حاضر نہیں ہوا تو اسے بھی کشن راؤ کا شریک جرم تصور کیا جائے گا۔ اعلان اس قدر شدید اور سخت تھا کہ دارالحکومت کے بوڑھے، عورتیں اور بچے تک میدان میں جمع ہو گئے۔ کشن راؤ کو کسی پاگل کتے کی طرح کھینچ کر میدان میں لایا گیا۔ وہ سید غفار سے گداگروں کی طرح اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر جب کشن راؤ کو یقین ہو گیا کہ اب سید غفار اسے کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرے گا تو وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، میرا زندہ رہنا ہی ارباب اقتدار کے حق میں ہے، اگر میں ہلاک کر دیا گیا تو پھر پوری ریاست کو موت کا بھیانک افریت نگل جائے گا۔ سید غفار کشن راؤ کی ان باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے سرکاری نقیبوں کو اشارہ کیا۔ نقیبوں نے چیخ چیخ کر مجمع عام کے سامنے کشن راؤ کی فرد جرم بیان کی۔ پھر توانا بازو رکھنے والے دراز قامت جلاد اپنی چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ کشن راؤ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ سید، مجھے قتل کرنے سے کیا ہوگا؟ کشن راؤ انتہائی نفرت آمیز لہجے میں سالار میسور سے مخاطب ہوا۔ میں یقیناً قتل ہو جاؤں گا، مگر میں نے جو آگ لگائی ہے وہ کبھی نہیں بجھے گی۔ سلطان سے کہہ دینا کہ وہ بھی اپنی قبر کی جگہ کھود لے، ان قریب موت کے فرشتے اس تک پہنچنے والے ہیں۔ کشن راؤ کی گفتگو سن کر سید غفار کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گئے، پھر بہت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے، تیری لگائی ہوئی آگ کی کوئی حیثیت نہیں، اگر خدا چاہے گا تو ہم اس آگ کو بھی بجھا ڈالیں گے۔ ہم نے آگ کے دریا نہیں بڑے بڑے سمندر دیکھے ہیں اور آج تک ان سے گزرتے آ رہے ہیں، تیری سازش کی چنگاریوں سے کیا ہوگا؟ اور اگر آگ میں جل جانا ہی ہمارا مقدر ہے تو یاد رکھ کہ ہم تو جیسے نمک حراموں سے زندگی کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ یہ کہہ کر سید غفار نے جلاد کو اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے کشن راؤ کا سر الگ ہو گیا اور جسم سے خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر کمزور دل انسانوں کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں اور پورے مجمع پر اس قدر دہشت چھا گئی کہ ہر شخص موت کو اپنے آپ سے قریب تر محسوس کرنے لگا۔ جب کشن راؤ کا گنہگار جسم تڑپتے تڑپتے ساکت ہو گیا تو سید غفار نے اس کے عزیزوں کو حکم دیا کہ وہ کشن راؤ کا کٹا ہوا سر اٹھا کر لے جائیں اور آخری رسوم ادا کر دیں۔ کشن راؤ کے عزیزوں نے رو رو کر التجا کی کہ انہیں کشن راؤ کا جسم لے جانے کی اجازت دے دی جائے، مگر سید غفار نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس غدار کی لاش چتا اور شمشان کے لیے نہیں، لوگوں کی عبرت کے لیے ہے۔ پھر سید غفار کے حکم پر کشن راؤ کی سربریدہ لاش کو سرنگا پٹم کے خاص بازار میں چوراہے پر ڈال دیا گیا۔ دارالحکومت کے در و دیوار پر عجیب سا خوف طاری تھا۔ پورنیا اور میسور کی رانیاں بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ کہیں کشن راؤ نے مرنے سے پہلے دوسرے غداروں کے نام ظاہر نہ کر دیے ہوں۔ تینوں رانیوں سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوئی تو ان سب نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ رانی لکشما اور رانی دیواجی منی نے فوری طور پر اپنے ایک جاسوس کو انگریزوں کے نام یہ خفیہ پیغام دے کر بمبئی کی طرف روانہ کر دیا۔ فی الحال سرنگا پٹم پر فوج کشی کے منصوبے کو ملتوی کر کے ہمارے نئے اشارے کا انتظار کیا جائے۔ کشن راؤ قتل کر دیا گیا ہے اور صورتحال بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، اس صورت میں کسی کامیابی کی امید نہیں۔ کشن راؤ کی لاش کئی دن تک بازار کے چوراہے پر پڑی رہی۔ پھر جب اس سے ناقابل برداشت تعفن اٹھنے لگا تو شہریوں کی ایک جماعت نے سید غفار سے درخواست کی کہ لاش کو اس مقام سے ہٹا لیا جائے۔ سید غفار کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی کشن راؤ کے عزیزوں کو طلب کر کے حکم دیا، اب تم اس غلاظت کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ اور جس طرح چاہو ٹھکانے لگا دو۔ کشن راؤ کی لاش اس قدر گل سڑ چکی تھی کہ اس کے عزیز قریب جانے کی بھی ہمت نہ کر سکے۔ مجبوراً سرنگا پٹم کے بھنگیوں کو ایک بڑی رقم دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا گیا۔ پھر بھنگیوں نے ہی کشن راؤ کی بوسیدہ اور بدبودار لاش کو اٹھا کر ارتھی پر منتقل کیا۔ اس کے بعد وہی اچھوت لوگ کشن راؤ کی ارتھی کو شمشان بھومی لے گئے۔ پھر کشن راؤ کے ایک عزیز نے بدلے ناخواستہ اپنے منہ پر کپڑا باندھ کر ارتھی کو آگ لگائی۔
शोले बुलंद हुए और रियासत मैसूर की वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वाला किशन राव जल कर राख हो गया। फिर जब सल्तनत खुदादाद का एक बड़ा गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गया तो सैयद गफ्फार टीपू सुल्तान से जा मिले और किशन राव की जबान से अदा होने वाले आखिरी अल्फाज को दोहराते हुए बोले। उस नमक हराम ने बड़े पुरयकीन लहजे में कहा था कि उसकी लगाई हुई आग कभी नहीं बुझ सकेगी। अगर किशन राव के लफ्जों में सदाकत थी तो फिर हमारी सफों में अभी कुछ गद्दार और भी मौजूद हैं, और अगर वो झूठ बोल रहा था तो उसका ये झूठ भी हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होगा। किशन राव से पहले भी हम कई गद्दारों के चेहरे देख चुके हैं। टीपू सुल्तान महाज़े जंग पर उलझा हुआ था, इसलिए वो अपने सिपासालार से इस मौजू पर ज्यादा गुफ्तगू न कर सका। ताहम उसने इतना जरूर कहा, खुदा का शुक्र है कि उसने दारुल हुकूमत को बचा लिया। किशन राव जैसे इंसानों ने मुझे बहुत मायूस किया है, मगर जिंदगी के इसी सहरा में और इसी पुरशोर आंधी में आपकी वफाओं का चिराग भी तो जल रहा है। बस खुदा आप जैसे चिरागों को बुझने से बचा ले। सुल्तान की ये मोहब्बत देखकर सैयद गफ्फार की आंखों में आंसू आ गए। इस दौरान निजाम अली खान की फौजों ने रियासत के अतराफ में मुख्तलिफ कलों पर हमले किए और गैर मुतवक्के कामयाबियां हासिल की। चूंकि इत्तेहादियों की साजिश मुकम्मल थी, इसलिए सुल्तान के कलेदारों ने किसी भी महाज पर मुकाबला नहीं किया और जंग के बगैर हथियार डाल दिए। दूसरी तरफ मरहट्टों ने धारवाड़ पर कब्जा कर लिया। हरि पंडित ने हरपन पर काबिज होकर सराय पर हमला कर दिया। फिर ये इलाका भी एक गहरी साजिश के तहत दुश्मनों के कब्जे में चला गया। इसके बाद हरि पंडित और मरहट्टा सरदार परशुराम चलदरक की तरफ बढ़े। यहाँ पहुंचकर दोनों ने दौलत खान को पैगाम भेजा कि अगर ये किला मरहट्टों के हवाले कर दिया जाए तो उसे 4 लाख रुपए की जागीर दे दी जाएगी। मगर दौलत खान ने दुश्मनों के इस पैगाम का जवाब देने की बजाय रात के वक्त मरहट्टा लश्कर पर शबखून मारा और हैदरनगर चला गया। मरहट्टा फौज सरा से निकलकर अंग्रेजी फौज से जा मिली। यहाँ सरंगापटम पर हमले के मंसूबे बनाए जाने लगे, मगर मीर कमरुद्दीन की फौज दुश्मनों के साथ साथ लगी हुई थी। उसे जब भी मौका मिलता वो इत्तेहादियों के लश्कर पर शबखून मारती और सामान्य रसद लूट लेती। यहाँ तक कि मीर कमरुद्दीन का जो सिपाही किसी अंग्रेज की नाक या कान काट कर लाता, उसे एक तिलाई हुन यानी सोने का सिक्का बतौर इनाम दिया जाता। अनाज से लदे हुए बैल का इनाम 5 हुन और घोड़े का 10 हुन मुकर्रर किए गए थे। इससे अंग्रेज सिपाहियों में शदीद बदहवासी फैल गई और जब फिरंगी लश्कर करीगट्टा पहुंचा तो उसका सारा सामान रसद खत्म हो चुका था। अंग्रेजों ने इस उम्मीद पर कि मालाबार से रसद आ जाएगी आगे बढ़कर सरंगापटम का मुहासरा कर लिया। टीपू सुल्तान पहले ही सैयद गफ्फार को लेकर दारुल हुकूमत पहुंच चुका था। अंग्रेज मालाबार से आने वाली जिस रसद का इंतजार कर रहे थे, सुल्तान की फौज ने उसे लूट लिया। फिर ये नौ बताई कि अजनासे खुर्दनी की कीमतें बढ़कर आसमान को छूने लगी। फिरंगी कुछ दिन तक इस सूरत हाल को बमुश्किल बर्दाश्त करते रहे। आखिर वो घड़ी भी आई जब अंग्रेजों ने तोप गाड़ियों को खींचने वाले बैल भी काट कर खा लिए। फिरंगियों को मलाबार से आने वाली रसद का अब भी इंतजार था। फिर जब उन्हें ये मालूम हुआ कि सुल्तान के सिपाही सारा सामान लूट चुके हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपनी भारी तोपें जमीन में दफन कर दी और लकड़ी के वजनी सामान को आग लगा दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस सरंगापटम का मुहासरा उठाकर वापस जाने की तैयारियां कर रहा था। जब टीपू को अंग्रेज जनरल की सरासीमगी का इल्म हुआ तो उसने बेहतरीन मेवे और फलों के सैकड़ों खान लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास भेजे और उसके साथ सुलह के लिए एक खत भी तहरीर कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुल्तान के खत का कोई जवाब नहीं दिया और मेवे से भरे हुए तमाम खान भी वापस कर दिए। फिर दूसरे ही दिन मुहासरा उठाकर करीगट्टा से होता हुआ उत्तरी वर्ग पहुंचा। रवानगी से पहले उसने जनरल क्रैम्बी को खत लिखा था। जनरल क्रैम्बी मुहासरे को तकवीयत पहुंचाने के लिए मलाबार से सरंगापटम पहुंचना चाहता था। मैं और मेरी फौज शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जनरल क्रैम्बी को हालात से बाखबर करते हुए तहरीर किया था। मेरे सिपाही नाकाबिले बयान अजियतों में मुब्तला हैं। किल्लत गज़ा की ये सूरत है कि उनकी खुराक निस्फ कर दी गई है। बार बरदारों की अक्सरियत भूख से मर चुकी है और जो बच गए हैं वो मरने के करीब हैं। इसलिए तुम मलाबार में मुकीम रहो और आगे बढ़ चुके हो तो बिला ताखीर वापस लौट जाओ। टीपू पर हमारा कर्ज बाकी है, किसी मुनासिब मौके पर वसूल कर लेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी फौज के साथ उत्तरी वर्दग में बड़ी अजियतनाक जिंदगी गुजार रहा था। उसके सिपाही ग़िज़ा की कमी के बायस नीमजान होकर रह गए थे। अगर इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते तो अंग्रेज फौज की मुकम्मल तबाही में कोई कसर बाकी न रह गई थी। मगर खुद गर्ज और मुतासिब मरहट्टों ने इस्लाम दुश्मनी में उन अय्यार फिरंगियों को बर्बादी से बचा लिया जो अपने सिवा किसी के दोस्त नहीं थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ग़िज़ा की तलाश में उत्तरी वर्दग से चंकरवली पहुंचा। ये अंग्रेजों की खुशनसीबी थी और हिंदुस्तान की बदबख्ती के मरहट्टा सरदार पेशवराम रास्ते में मिल गया। उसके पास सामान्य रसद की फरावानी थी। कई माह बाद अंग्रेजों ने पेट भरकर खाना खाया। जब शिकम की आग बुझी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जहन में टीपू के खिलाफ साजिश के नए शोले भड़कने लगे।
سلطان مطمئن ہو گیا تھا کہ انگریز اپنے اتحادیوں کے ساتھ واپس جا چکا ہے اور اب وہ ایک طویل عرصے تک ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ یہی سوچ کر ٹیپو نے اپنے بڑے بیٹے فتح حیدر کو گرم کنڈا کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت نظام دکن کی فوج حافظ فرید الدین کی قیادت میں گرم کنڈا کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ شہزادہ فتح حیدر اور علی رضا خان نے نظام کی فوج پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ حافظ فرید الدین نے کچھ دیر تو جم کر مقابلہ کیا، مگر سلطانی لشکر کا حملہ بہت شدید تھا۔ حافظ فرید الدین زخمی ہو کر زمین پر گرا اور میدان جنگ میں ہی اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اپنے سالار کا یہ حشر دیکھ کر حیدرآبادی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ گرم کنڈا سے نکل کر شہزادہ فتح حیدر مرسن حلی اور وانم باڑی کی طرف بڑھا۔ یہاں سکندر جا اور مشیر الملک کے حیدرآبادی لشکر خیمہ زن تھے۔ سلطانی فوج کی آمد کی خبر سن کر سکندر جا اور مشیر الملک سنگل پالیا کی طرف چلے گئے۔ اس کے ایک ہفتے بعد نظام کی فوج خان حلی کے قریب انگریز لشکر سے آ کر مل گئی۔ اس وقت برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ لارڈ کارنیولس کو ٹیپو کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کے لیے طویل فرصت مل گئی۔ اس نے دریا کے کنارے اپنا خیمہ لگا لیا تھا اور پیچ و تاب کھاتی ہوئی موجوں کا نظارہ کرتا رہتا تھا۔ نظام دکن بھی روزانہ اس کے خیمے میں آتا اور شراب نوشی کا دور شروع ہو جاتا۔ لارڈ کارنیولس کی عادت تھی کہ وہ کبھی محفلوں میں اتنی شراب نہیں پیتا تھا کہ پی کر بہک جائے۔ نظام کے سامنے بھی وہ ہوش میں رہتا۔ والی دکن بدمست ہو کر کسی برساتی نالے کی طرح ابل پڑتا اور ٹیپو سلطان کو گالیاں بکنے لگتا۔ لارڈ کارنیولس مسکراتے ہوئے نظام کو اور شہ دے دیتا۔ پھر جب نظام جوش میں آ کر چیخنے لگتا تو لارڈ کارنیولس اپنے محافظ سپاہیوں کو حکم دیتا، نظام کے اعصابی تشنج کا علاج کیا جائے۔ یہ کارنیولس کا مخصوص اشارہ تھا جس کا مفہوم انگریزی سپاہی خوب سمجھتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد خوبصورت انگریز لڑکیاں نیم برہنہ لباسوں میں ہیجان انگیز رقص شروع کر دیتی اور نظام کا اعصابی تناؤ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا۔ لارڈ کارنیولس کو فرنگی لڑکیوں کے مقابلے میں والی دکن کی ارباب نشاط سے زیادہ دلچسپی تھی۔ نظام کی ہوس پرستی کا یہ عالم تھا کہ محاذ جنگ پر بھی ایک خیمے میں سینکڑوں رقاص عورتیں موجود ہوتی تھیں۔ وہ لارڈ کارنیولس کو خوش کرنے کے لیے روز ایک منتخب رقاصہ اس کے خیمے میں بھیجتا تھا۔ اس طرح مرہٹا سردار پرشورام بھی دیہات کی خوبصورت لڑکیوں کو ان کے گھروں سے اٹھوا لیتا اور لارڈ کارنیولس کے ہوس کدے کی بھیڑ چڑھا دیتا۔ رات کے پچھلے پہر محفل کیف و نشاط ختم ہو جاتی۔ نظام علی خان اور پرشورام لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے تو لارڈ کارنیولس قہقہ لگاتے ہوئے جنرل میڈوس سے مخاطب ہوتا، میڈوس تو دیکھ رہا ہے نا کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، ہندوستانیوں کی افرادی قوت اور ہندوستانیوں کے کٹے ہوئے سر، مگر فتح ہماری اور اقتدار انگلستان کا۔ جنرل میڈوس بھی لارڈ کارنیولس کے قہقہوں میں شریک ہو جاتا، کیسے نادان ہے یہ ہندوستانی۔ لارڈ کارنیولس کا ایک اور شیطانی قہقہ گونجنے لگتا، اپنی آبرو تو ہمارے حوالے کر چکے، ان قریب اپنا ملک بھی ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے۔ لارڈ کارنیولس ان معصوم دیہاتی لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتا جنہیں پرشورام کے سپاہی اٹھا لاتے تھے اور پھر وہ عفت مآب دوشیزائیں فرنگیوں کی ہوس کا شکار ہو جاتی تھی۔ کشن راؤ کی غداری کے بعد سید غفار کو ریاست کے تمام عہدیداروں پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن سالار میسور نے تنہائی میں عرض کیا، سلطانے والا چشم، کشن راؤ کے آخری الفاظ میرے ذہن میں کسی کانٹے کی طرح چبھتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے کچھ جاسوسوں کو اس کام پر متعین کر دیجئے کہ وہ غداروں کا سراغ لگائیں۔ ہم ان سے نجات حاصل کیے بغیر کوئی نتیجہ خیز جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔ ہر وقت یہی خدشہ رہتا ہے کہ کب اپنے ہی ساتھی کمانے کھینچ لیں گے اور سازش کے زہریلے تیر ہمارے جسموں میں پیوست ہو جائیں گے۔ جاسوس بھی کہاں کہاں بھاگتے پھرے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ وہ دشمنوں کے حملے کی خبر لائیں یا اپنے ہی صفوں میں چھپے ہوئے غداروں کی جستجو کریں؟ اور خود میں بھی کیا کروں سید غفار؟ بابا محترم کے انتقال سے لے کر آج تک مجھے ایک بھی دن چین سے نہیں بیٹھنا نصیب ہوا۔ رعایا کے حقوق ادا کروں، غداروں کو تلاش کروں یا اتحادیوں سے جنگ کروں؟ سلطان معظم، میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں، مگر پھر بھی جو غدار ہمارے قریب ہیں ان پر تو قانون کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، سید غفار نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ٹیپو سلطان نے چونک کر اپنے سالار کی طرف دیکھا۔ مثال کے طور پر میسور کی رانیوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جاتا، انہیں پہلے ہی دن سے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ سید غفار نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، نواب بہادر کے دور حکومت میں بھی ان رانیوں نے بیرونی حملہ آوروں کا خیر مقدم کیا۔ کشن راؤ کے بارے میں بھی یہی اطلاعات موجود ہیں کہ وہ تینوں رانیوں سے بہت زیادہ رسم و راہ رکھتا ہے، اور اسی کشن راؤ نے پورنیا کو بھی نواب بہادر کے یہاں ملازم رکھوایا تھا۔ اسی لیے میں اپنی حد تک رانیوں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں اور پورنیا کو بھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔